سرگودا کی 8 سالہ منتہا زارا 50 روپے لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہے دکان سے چیز لینے کے لیے، لیکن واپس نہیں آتی۔ اپنی گندگی وہاں پر کرنے کے بعد یہ بچی کو واش روم میں کنڈی لگا کے آ گیا ہے۔ نیچے آ کے اس نے چھری پکڑی ہے۔ ارسلان جو ہے وہ بنا شرٹ کے وہاں پر ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ چھتے ٹاپ کر جو ہے فرار ہو گیا۔ باپ یہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں پہلے 2 سے 3 مرتبہ، یہ حنیف اور یہ عباس مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں آئی بچی، جبکہ بچی جاتی ان کے پاس ہے۔ میں نے گلی سے 1-2 لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں اتھے ہی گئی سی، کچھ دن پہلے میری ان کے ساتھ کسی بات پر منہ ماری بھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حساب کتاب پہ جھگڑا ہوا تھا، اور یہ الفاظ ان کے ہیں کہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ 4 ملزمان میں سے 1 تو گیا، باقی رہ گئے 3۔ کوئی قبرستان ایسا نہیں تھا جہاں پر اس کو دفنانے دیا جا رہا ہو۔ 2 قبرستان لے کر گئے، اور دونوں قبرستان میں پتہ چلا کہ اچھا ارسلان کو لے کر آئے، ان کا چکو ہے تو جنازہ اتنے نہیں رکھنا۔ تہمینہ صاحبہ، سرگودا کی 8 سالہ منتہا زارا 50 روپے لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہے دکان سے چیز لینے کے لیے، لیکن واپس نہیں آتی۔ اب ایف آئی آر کے اندر کہانی کچھ اور ہے، اصل میں وقوع کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ تفصیلات کچھ اور بتاتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ والد صاحب کوئی اور ہی بات بتاتے ہیں، اور پولیس راگ اپنے ہمیشہ کی طرح سے وہ الاپتی ہے جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے ایف آئی آر کے اندر۔ اب صورتحال کیا کہتی ہے، اس کو ہم ایک پارٹ بنا لیتے ہیں، دوسرا پارٹ ہم بنا لیتے ہیں جو واقعی میں پولیس نے کیا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا، نمبر بنانے کے لیے کہا جاتا ہے جی یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا، تو چند گھنٹوں میں ملزم گرفتار ہو گیا۔ اب سی سی ڈی نے کیا کیا اس کیس میں، ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ شخص تھا کون جس کے لمبے لمبے بال ہیں، لڑکا ہے، اور سوشل میڈیا پر بڑا وحشت ٹائپ کا اس کا چہرہ ہے، اور جیسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چہرے پر لعنت پڑی ہوئی ہے، فیل ہو رہا ہے ایسا۔ اب یہ کیس سرگودا میں پیش آیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ سرگودا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ایسا کچھ ہوا۔ ہم نے بہت سے کیسز سنے قصور کے، لیکن اب سرگودا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا کیس اس طرح سے ہائی لائٹ ہوا کہ شاید ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اچھا وہ کیس وہ سرگودا میں ہوا تھا منتہا کا، جیسے کہ قصور کو ہم زینب سے یاد کرتے ہیں۔ سرگودا میں بڑی معصوم ننھی کلی منتہا، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، سب کی بیٹی، قوم کی بیٹی، یہ بچی گھر سے نکلتی ہے کریانہ سٹور پہ۔ سب سے پہلے میں کہتی ہوں والدین کو پکڑ کے لائن حاضر کرنا چاہیے، جو بچوں کو 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے دے کے کہتے ہیں جا پتر چیز لایا۔ سب سے پہلے پکڑ لینا چاہیے ماں کو اور پھر باپ کو۔ خیر، نہ یہ واقعات رکے، نہ ماں باپ ہٹے، اور نہ بچوں کو گلیوں میں کھیلنے سے، چیزیں لینے سے ہٹایا گیا۔ لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اس طرح کے جو حیوان ہیں، جانور ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ ہم بچوں کو کنٹرول کریں کہ بچے باہر نہ جائیں۔ علی، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اس حد تک گندگی ہے، اس حد تک معاشرہ گندا ہے کہ اگر صفائی صحیح طرح سے ہو، ابھی صحیح ہو نہیں رہی، کرنی پڑے گی نا۔ اللہ کرے، کرنی تو کب سے پڑی تھی، لیکن اللہ کرے کہ ہو بھی جائے۔ اگر صحیح طرح سے ہو تو بھی ہمیں سالوں کا سفر چاہیے، پھر جا کے ہم یہ امید کریں گے کہ لڑکی گھر سے باہر گئی ہے اور صحیح سلامت عزت محفوظ رہی اور واپس بھی آ گئی۔ اب منتہا گئی اس دکان پر جو کہ اس کے گھر کے بالکل قریب ہے، 200 یا ہم یہ کہہ لیتے کہ 10-20 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اتنے قدم کے فاصلے پر ہے ایک کریانہ سٹور، جہاں پر وہ ماضی میں بھی پہلے بھی کئی بار جا چکی، پہلے بھی جاتی تھی، اور یہ والد صاحب نے اس کے بتایا ہے۔ اب یہ بچی وہاں پر گئی ہے 11 بجے، بچی واپس نہیں آئی ہے۔ بڑا سمپل سا کیس ہے، اگر پولیس نے ٹریس کرنا ہے نا، تو میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ قبر سے مردہ نکال کے لے آتے ہیں اگر نیت ہو، نیت نہیں ہے تو پھر 100 بہانے، 100 لارے لپے لگائے جاتے ہیں، 15 کی کالز آ جاتی ہیں، سوئے ہوتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں پیچھے۔ لیکن اس کیس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ 1:15 بجے پولیس کو اطلاع مل گئی تھی گمشدگی کی بچی کی۔ 11:15 بچی جاتی ہے، 11:25 پہ گھر والوں کو ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بچی اب تک آئی نہیں ہے، ڈھونڈنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر پولیس کو بھی اطلاع دے دیتے ہیں۔ میں ٹائمنگ کے منٹس پر اور سیکنڈز پر سپیچ نہیں کروں گی، بحث نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچی گئی اور واپس نہ آئی، کس معاشرے میں، اور کہاں کی سیکیورٹی، کہاں کی پولیس، کہاں کی عوام، اور کیا انسان ہی یا انسان نما جانور اور حیوان رہتے ہیں اس اسپیسیفک ایریا میں جہاں پر یہ معاملہ ہوا۔ حنیف کریانہ سٹور اصولاً 3 بھائیوں کا ہے، اور یہ تینوں بھائی اس کو لے کر سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ تھوکا کام بھی وہیں ہوتا ہے، گودام بھی وہیں پر بنا ہوا ہے، مال گودام جو ضائع ہوتا ہے ان کا سارے کا سارا وہ چھت پر یہ رکھتے ہیں، جیسے کباڑ خانہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو دکان کا سامان ایسا ہے کام نہیں آتا، یا کاٹنز ہیں جو کچھ بھی ہے وہ چھت پر پھینکتے ہیں۔
کچھ خبریں یہ رپورٹ ہوئیں کہ سیکنڈ فلور سے بلڈ کے ڈراپس ملنا شروع ہو گئے تھے. کامن سینس کی بات ہے کہ پہلے سیکنڈ فلور پہ نشانہ بنایا تھا, پھر کیا اٹھا کے گودی اس کو چھت پر لے کر جا رہا تھا. کامن سینس کی بات ہے. خبر یہ بتاتی ہے, اور ایکچوئل جو حقیقت ہے, جو میری اطلاعات ہیں, مجھے اس پر چیلنج کیا جا سکتا ہے, مجھ سے بات کی جا سکتی ہے, اور اگر اس میں کوئی چینجز نظر آئیں تو میں جوابتی ہوں اس بات کی. تھرڈ فلور پر یہ کام ڈالا گیا. تھرڈ فلور کے اوپر ایک واش روم تھا. اس واش روم کے اندر, اگر اسپیسیفکلی ورڈ اس کا یوز کریں, جو پانی کا ڈرینج بنا ہوتا ہے, تھوڑا سائز میں بڑا تھا. ایس ایچ او خود آتا ہے وہاں پر اور آ کر یہ پوچھتا ہے عباس سے. عباس بیٹھا ہے گلے کے اوپر, ایک ملازم ان کا گیا ہوا ہے کھانا کھانے, اور تیسرا جو ہے وہ رو میں پھر رہا ہے, سامان وغیرہ دیکھ رہا ہے. اس ٹائم موقع پر 3 لوگ موجود تھے. تھوڑا سا اگر پیچھے آئیں, بچی جو ہے لاپتہ ہو گئی ہے, پولیس کو اطلاع دے دی ہے, پولیس کا فوری طور پر ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ایک سامنے آ رہی ہے نا کہ بچی دکان میں جا رہی ہے. موقع پر ایس ایچ او موجود نہیں تھا. اچھا. ٹیم کو بھیجا, چونکہ وہ کسی اور 15 کی کال پر گئے ہوئے تھے, رسپونڈنگ ٹائم میں تھے. جب وہاں پر پہنچی ٹیم نے بتایا کہ نہیں سر بات تو سچی ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ بچی واقعی یہاں پر آئی تھی, لیکن دکاندار اس بات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نہیں ادھر تو آئی نہیں ہے. بچی کا باپ کہتا ہے کہ آئی تھی, کچھ 1-2 لوگ گلی میں موجود تھے, وہ بھی گواہی دیتے ہیں. تو ایس ایچ او جو ہے اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں بھی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. وہ اس وقت کنویں کو چھوڑ کے رپورٹ کر کے فوراً یہاں پہنچتے ہیں, اور پہنچ کے وہ کہتے ہیں جی فلور دکھائیں, اور جو ان کا سٹائل طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ایک فلور کو چیک کیا جاتا ہے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہے سیڑھیوں سے. اب عمومی طور پر گراؤنڈ فلور پر رش ہوتا ہے, عوام ہوتی ہے, سامان ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, تو وہاں پر اس نے کام نہیں ڈالا. ارسلان نے, جو مرکزی ملزم ہے اس کیس میں اور اب ہماری دنیا میں نہیں رہا الحمدللہ. اور ارسلان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بچی وہاں پر سامان لینے آئی تو اس کو کہتا ہے کہ اگر چیز لینی ہے تو وہ اوپر ہے, اور اس بہانے سے بچی کو اوپر لے کر چلا گیا. ڈیفینیٹلی دیکھیں, بہانہ اس نے کوئی نہ کوئی تو لگانا تھا نا. اب بچی کو یہ بتا کے تو نہیں لے کے جا سکتا تھا, بہانہ لگا کے لے کے جائے گا. فرعون بن گیا, درندہ بن گیا, بھیڑیا بن گیا. وہ چند سیکنڈز کے لیے تھوڑا نہ تھوڑا کہیں نہ کہیں لارا لپا اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ان کو. 50 روپے گھر سے لے کر آئیے. اب چھوٹی بچیاں نارملی طور پہ ہم دیکھیں تو پیسوں کو باقاعدہ فولڈ کر کے چھوٹی سی مٹھی میں بند کیے ہوتے ہیں. اسی طرح اس بچی نے 50 روپے کا نوٹ لیا ہوا تھا, اور یہ نوٹ والد صاحب نے دیا, لو بیٹا چیز کھا لو, بیٹی چیز کھانی آئی ہے. دکان پر آئی, آ کر یہ کہا, اس ٹائم ارسلان تھا, مجھے چیز دے دیں. اس نے کہا اوپر چلو, اوپر چیز پڑی ہوئی ہے, جاؤ وہاں سے لے لو. اب بچی وہاں پر نارملی پہلے بہت دفعہ جاتی تھی, تو وہ نارمل فرینک تھی, وہ چلی گئی اوپر. وہ اوپر گئی, اس کا درندہ جاگا, اور اس نے پھر اس کے ساتھ جو بھی غلط حرکت کی, اس پر میں ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گی. بچی مار کیوں دی؟ کیونکہ بچی نے جا کر سب کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اس دکان پر, اس لیے اس نے مار دیا. اور بچی کہہ رہی تھی میں گھر جا کے پاپا کو بتاؤں گی, میں پاپا کو بتاؤں گی. اس لیے مارا کیسے؟ اپنی گندگی وہاں پر کرنے کے بعد یہ بچی کو واش روم میں کنڈی لگا کے آ گیا ہے. اب جب یہ کنڈی لگا کر آ گیا, نیچے آ کے اس نے چھری پکڑی ہے. چھری کوئی بہت بڑے سائز کی چھرا نہیں ہے جس سے بکرے شکرے یا جانور ذبح کرتے, ایک نارمل چھری ہے وہاں پہ, جس سے عمومی طور پر کالا صابن, باقاعدہ طور پر یہ خبریں ہیں, اس کو کاٹا جاتا ہے. دکان پہ رکھا ہوگا. وہ لے کر گیا اور اس نے شہرگ اس کی کاٹ دی ہے. ڈراپس 2-4 گرے ہیں. یہ شہرگ واش روم کے اندر نہیں کاٹی گئی, باہر کاٹی گئی ہے, اور یہ 3rd فلور ہے. کچھ قطرے وہاں گرے اور کچھ قطرے اس کے پاؤں پر گرے. جوتا اس نے پہنا ہوا ہے پلاسٹک کا. اس کے بعد اس بچی کی لاش کو اٹھا کر اس نے چھت پر, جہاں کچھ بوریاں یا گٹو کچھ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں, 3 سے 4 کے نیچے لاش پھینک دی. اب خبریں رپورٹ ہوتی ہیں جی بوری بند, لاش بوری بند, کوئی بوری شوری وہاں پہ نہیں تھی. اب جب بوریوں کے نیچے 3 یا 4 بوریاں ہیں, اس کے نیچے جب ایس ایچ او یا اس کی ٹیم ساری کی ساری وزٹ کر رہی ہے, نشانات دیکھ رہی ہے, ثبوت تلاش کر رہی ہے, معاملات کو دیکھ رہی ہے, تو اس دوران اس کو ٹانگیں نظر آ گئیں جب 2 گٹو اٹھائے گئے. ایس ایچ او نے کہا رک جاؤ بھائی, ادھر ہی رک جاؤ, ادھر رک جاؤ. پھر ساری کی ساری وہاں سے بچی کی لاش کو نکالا. جو بھی حالت, جس طرح بھی حالت تھی, اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو محفوظ فرمائے. اس بچی کو سیمپلنگ کے لیے, ڈی این اے کے لیے, پھر ظاہر ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے, وہ ایک الگ سے پروسیس ہے. مرکزی ملزم جو ہے وہ کیسے پکڑا جاتا ہے؟ یس, یہاں تک پہنچے کیسے؟ مطلب خواب تو نہیں آتا نا کہ یہی بوری ہے, اس کے نیچے اٹھا لو جی, پڑی ہوئی ہے. پرابلم یہ تھا کہ باپ یہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں پہلے 2 سے 3 مرتبہ. یہ حنیف اور یہ عباس مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں آئی بچی, ہماری دکان پہ آئی نہیں, جبکہ بچی جاتی ان کے پاس ہے. میں نے گلی سے 1-2 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں اتھے ہی گئی سی بچی.
مجھے شک پڑ گیا. کچھ دن پہلے میری ان کے ساتھ کسی بات پر منہ ماری بھی ہوئی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے گمشدگی کے حوالے سے کمپلین کر دی, پولیس آ گئی اور معاملہ بڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ حساب کتاب پہ جھگڑا ہوا تھا اور یہ الفاظ ان کے ہیں کہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سسٹم میں کھاتا شاتا بنا لیتے ہیں کہ پورے مہینے کے بعد جب پیسے اکٹھے ہو گئے تو چلیں جی پیمنٹ کر دی. میں بھی یہ والا کھاتا ہو ان کا یا کیا کھاتا ہے اس بات کا تو مجھے نہیں پتا, البتہ والد صاحب کے ساتھ بحث ضرور ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے. یہ تینوں بھائی ویسے تو نارملی طور پر سرگودا میں اپنے علاقے میں انتہائی شریف النفس جانے جاتے ہیں, داڑیاں شاڑیاں رکھی ہوئی اور اچھے لوگ ہیں, مطلب اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی کرائم, کوئی پرچے ورچے یہ کچھ ان کے دور دور نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گلے میں ڈھول پڑ جاتا ہے تو اس کو بجانا پڑتا ہے. اب ایسے کہہ لیتے ہیں کہ حنیف جو ہے وہ اس ٹائم مین ہے آگے اور وہی جواب دہ ہے اس سارے کے سارے قصے کے اندر. پولیس پوچھتی ہے بھائی سیدھی طرح بتا دو کہ بچی آئی تھی کہ نہیں ہے. سر صاحب جی آئی سی بچی تھے. اچھا ٹھیک ہے آئی تھی. اس ٹائم کون کون تھا؟ 3 لوگ تھے. ایک گلے پہ بیٹھا ہے, ایک ارسلان ہے. ارسلان کون ہے بھائی؟ ارسلان ہمارا کاریگر ہے, کام کرتا ہے, ملازم ہے. کتنے عرصے سے ہے؟ 2 سال سے یہاں پر جاب کرتا ہے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ منور ٹاؤن کا رہنے والا ہے. اوکے, نشے وشے کرتا ہے؟ نہیں جی نشے نہیں کرتا. آپ کے پاس ریپوٹیشن ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ریپوٹیشن. کدھر گیا ہے؟ وہ کھانا کھانے کے لیے گیا ہے. مشکوک صورتحال پولیس کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں اکثر 2 پیچھے 2 آگے. تو جب مشکوک صورتحال لگی تو پھر ایس ایچ او نے, پولیس نے یہ کہا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, ذرا مجھے کھانا تو منگوا دیں. اس کو کہیں کہ آتے ہوئے کھانا پکڑ لے, جلدی لے آنا یار, میں نے دوبارہ ایک وقوعے پہ جانا ہے. ایس ایچ او بولے دکاندار نہ مانے, یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, کیا کھائیں گے؟ اب جو لبدہ لے آؤ, بس چھتی لے آؤ. ارسلان کو کھانے کا کہا عباس نے. حنیف بات چیت کر رہا ہے اور عباس نے کہا. اب یہ کھانا لے کے اپنی طرف سے بڑا بہترین کھانا لے کر آیا ہے, چونکہ اس کے تو دل میں چور تھا, اس کو تو پتا تھا نا, اس کا تو ضمیر جانتا تھا. لاش جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پلان یہ تھا کہ رات کو نکل کر لاش کو کسی اور جگہ ٹھکانے لگا دوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب یہ کھانا لے کر آیا اور آ کے جلدی جلدی پلیٹیں صاف کر کر کے ٹیشو پیپر اور آگے آگے ہو کے رکھ لے. صاحب جی ہیلو صاحب جی. کہتے یار اتنے چل ذرا میں اتنے دیکھنا ہے, اتنے کی ہے. اتنے میں جب اس کو کھانے کا کہا تو ایس ایچ او نے, وہ ہم خبر پڑھ رہے ہیں نا بار بار, نفری طلب کر لی, نفری طلب کر لی. اس ٹائم مزید نفری طلب کر کے چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا اور ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں چلیں جی فیلڈنگ لگا لی. یہ آیا, قابو کیا, اس کے بعد کہا چل بھائی اوپر. جیسے ہی اوپر گیا یہ کانپنے لگ گیا, سیڑھیاں نہ چڑھے. اب یہ سیڑھیاں چڑھ نہیں پا رہا, اس بات پر پولیس کو مزید شک پڑتا ہے کہ نہیں کوئی چکر ہے, یہ سیڑھیاں کیوں نہیں چڑھ, نہیں میں اوپر نہیں جا سکتا, میں ایسے نہیں, میں ویسے نہیں. خیر اوپر لے کے گئے 1st فلور تک تو جناب چلے, 2nd پہ بھی چلے. جب 3rd فلور آیا تو کہتا نہیں جی میری تو اب ہمت ہی نہیں ہے, کیونکہ لاش تو ادھر پڑی ہوئی تھی, ادھر پھینکی تھی اس نے, پڑی کیا تھی. اوپر لے جا کر پھر تھوڑی سی پیار محبت کی وہیں پر, اور وہیں پر اس نے کہا میں سارا کچھ بتاتا ہوں. پھر اس نے بتایا اور پھر وہ لاش وہاں سے برآمد ہوئی کہ 2 گٹو اٹھائیں, اس کے نیچے پڑی ہوئی ہے. 2 گٹو اٹھائے تو اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی. اس کیس میں چھری اور وہ 50 روپے کا نوٹ اس پانی کے ڈرینج سسٹم میں سے یا سوراخ میں سے یا ہودی میں سے, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس میں سے نکلا. اچھا, نامزد ملزمان میں ارسلان کے ساتھ باقی 3 بھی ہیں, ٹوٹل 4. تو باقی جو ہیں, جو دکاندار ہیں, جو مالک ہیں اس دکان کے, کیا وہ بھی قصوروار ہیں اس کے اندر؟ بالکل نہیں ہے, دکاندار بالکل قصوروار نہیں ہے. 3 بھائی ہیں, تینوں کے دنوں پاک صاف ہیں, اس کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جن کے اوپر شک ہے والد کو, انہوں نے نام درج کرائے ٹوٹل 4. یہ نومینیٹڈ ایف آئی آر ہے, نامزد پرچہ, جس میں سے پکڑے تو 4 گئے سیم ڈے پہ. لیکن ارسلان جو ہے اس کے متعلق جو خبریں ہم نے سنی کہ پولیس مقابلہ ہو گیا, سی سی ڈی نے پار کر دیا, بہت اچھا کیا. میں کہتی ہوں پار کرنے کے بعد لاش کو شاید اگر چوک میں لٹکا دیا جاتا کوئی 2 گھنٹے کے لیے تو باقی بھی مسلمانوں کے باہر نکلتے گھر سے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی. ایون کہ کئی وکیل ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سر عام سزا دینی چاہیے تھی. سریعام سزا دینے لگے تو پھر گھر سے میرے خیال سے بیٹیاں باہر نہیں آئیں گی اور ہر شخص گولیاں چلائے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارنے کے بعد ایٹ لیسٹ ان کو لٹکانا ضرور چاہیے, تاکہ وحشت ایسی ہو, خوف ایسا ہو کہ انسان غلط حرکت کی طرف کرنا کیا سوچے بھی نہ. لیکن اس کا بھی انجام عبرتناک ہوا ہے نا. آپ دیکھیں کہ کوئی قبرستان ایسا نہیں تھا جہاں پر اس کو دفنانے دیا جا رہا ہو. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا گجرانوالا کا, جس میں باقاعدہ قبر کو جوتے مارتے تھے گاؤں والے بیٹھ کے کہ یہ تو بڑا گندا بندہ ہے. مجھے اس کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, آئس وغیرہ یوز کرتا تھا اور گنڈا تھا. سیم ایز اٹ از اس کیس میں سچویشن بنی کہ 2 قبرستان لے کر گئے
اور دونوں قبرستان میں پتہ چلا کہ اچھا ارسلان کو لے کر آئے, ان کا چکو ہے تو جنازہ ایتھے نہیں رکھنا. محلے والوں کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ ایسے حیوان کو ہم دفنانے نہیں دیں گے. کسی نے نمازی جنازہ نہیں پڑھا اس کا. جنازہ پڑھنے کو کوئی مولوی تیار نہیں ہے, قبرستان میں جگہ دینے کو عوام تیار نہیں ہے. ایون دین کچھ خبریں مبینہ طور پر یہ گردش کرتی ہیں کہ ایک قبرستان میں آدھا دفنا دیا تھا. آدھے سے مراد کیا ہے کہ قبر شبر تیار کر لی تھی اور پبلک نے کہا اٹھاؤ یہاں سے, یا نہیں رکھنا, اور پھر ایٹ دا اینڈ آخر دفنا دیا گیا, اور پھر لانتوں کے ساتھ اور سارے معاملات کے ساتھ. ہمیشہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نا وہ بس مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن دیکھ اللہ رہا ہوتا ہے, اور وہ سب سے بڑی ذات ہے. اور ہمیشہ قتل, زنا, بچیاں, ناحق حقوق العباد, حقوق اللہ, اس کا فیصلے تو بھی ہونے ہیں, لیکن حقوق العباد جو ہے اس کی معافی بندے نے دینی ہے. بندے نے معافی نہیں دی, آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چلاک ہوں, مجھے پتہ نہیں چلے گا, کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا, تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن اس کیس میں ارسلان اینڈ پر یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے یہ کام کیا, میں تو ایسا لڑکا نہیں تھا, پہلی غلطی ہے اور پہلی مرتبہ کیا کچھ کر بیٹھا, میں پچھتا رہا ہوں اس بات پہ. عمومی طور پہ ملزمان ایسا نہیں کہتے, وہ کیا کر رہے ہوتے, بکھلا جاتے ہیں, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی اور حرکتیں کرتا ہے, یہ ایسی باتیں ضرور کر رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ بچوں کے ساتھ یہ واقعات کوئی پہلا نہیں ہے. ہم ہر 2 ہفتے بعد سنتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ. ایون کہ آج کے دن بھی ہم ایک سٹوری سن رہے ہیں فیصل آباد کی, کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, 8 سال اس کی عمر ہے, شکیل نام ہے, وہ بھی گھر سے کل نکلا بوتل لینے کے لیے, واپس نہیں آیا. کسی رہائشی علاقے میں کسی گھر کے واش روم میں سے اس کی لاش ملتی ہے, اور کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر اسے بھی زیادتی کا نشانہ, مطلب کہ 8 سال کے ایک لڑکے کو زیادتی کا مبینہ طور پہ نشانہ بنایا گیا. ایک فورس بنا دیں, ریاست ایک فورس بنا دے جو صرف زنا کے کیسز پر, ریپ اٹیمپٹ اور ریپ کے اوپر کام کرے, جیسے کہ بے تحاشا فورسز بنی. کام کتنا کیا کتنا نہیں کیا یہ کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا. کسی سربراہ سے سوال کر لیں. 2025 میں 3000 سے زیادہ واقعات ہیں جس میں بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی کے واقعات سامنے آئے ہیں. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 8 ماہ کے دوران 3600 کچھ کیسز رپورٹ ہوئے. آپ اس بات سے میری متفق ہوں گے کہ اگر فار ایگزامپل ایک محلے میں ایگزامپل دے رہی ہوں 100 کیسز ہوئے ہیں, تو کیا 100 کے 100 رپورٹ ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے. بچا لیا جاتا ہے کہ بدنامی ہوگی اور معاملات ہوں گے, اور اس پر ہم بات کر بھی نہیں سکتے, بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے. سی سی ڈی کا کردار اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے تو نظریہ آتا ہے کہ کوئی 50-50 فرق پڑا, لیکن اس سے زیادہ نہیں پڑا. لیکن جب میں جا کر لوگوں سے بات کرتی ہوں تو لوگوں کا اعتماد ہی بہت زیادہ ہے سی سی ڈی پر. لوگ کہتے ہیں نہیں ساڈا کیس سی سی ڈی نو دے دیو, صحیح کم کر دینے, پولیس والے تے 2 نمبری کر دینے. اس کیس میں بھی سی سی ڈی کے حوالے یہ کر دیا گیا تھا نا, جی ارسلان کو جو پار کیا گیا وہ مبینہ طور پر سی سی ڈی نے کیا. بالکل جی, مبینہ طور پہ نہیں, پیور طور پہ سی سی ڈی نے یہ کام کیا ہے. اور رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب ہم اس کے ساتھیوں کو لینے کے لیے جا رہے تھے جوابی کارروائی میں, جان تو بچانی ہے انسان نے, تو پھر انہوں نے بھی اپنی جان بچائی اور نشانہ بنا صرف اور صرف ارسلان. اور بہت اچھا ہوا کہ ارسلان ہی نشانہ بنا, کوئی دائیں بائیں سے اور نہیں بنا. 4 ملزمان میں سے ایک تو گیا, باقی رہ گئے 3. یہ باقی 3 بھی اس ٹائم اس کیس میں گرفتار ہیں. خبریں یہ گردش کرتی ہیں کہ باقی تینوں کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن باپ کو چونکہ گرج تھا باقی تینوں سے بھی, تو ان کا نام لکھوا دیا. کون پوچھے گا, کون انویسٹیگیشن کرے گا کہ یہ باقی 3 نوجوان ہی ہوں گے نا, کوئی بوڑھے تو نہیں ہیں, پوری زندگی گزارنی ہے. اور اس کیس میں لبیڑ دیا گیا جو کہ آلریڈی بڑا بدنام ہائی لائٹ ہے. کیا جان چھوٹ پائے گی یا 3 زندگیاں مزید برباد ہوں گی, یا اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کو بھی ٹانگ دینا چاہیے تھا, ان کو کیوں نہیں ٹانگا؟ ایف آئی آر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ والد صاحب جب دکان پر گئے انہوں نے پوچھا کہ بچی کیا آئی ہے, تو ان کو جواب ملا ادھر نہیں آئی. لیکن وہ تیسری منزل پہ گئے, وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ارسلان جو ہے وہ بنا شرٹ کے وہاں پر ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے, اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ چھتے ٹاپ کر جو ہے فرار ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, ایف آئی آر میں ایسا لکھا ہے. پنکی کو پکڑنے ایک انسپیکٹر صاحب گئے تھے, پھر انہوں نے بڑے پیار سے دروازے کو نوک کیا, تو اندر سے پنکی نے باہر آ کے پوچھا ہاں جی کون. وہ ایک ڈرامہ تھا, سب نے کہا. اب یہ ایف آئی آر ایک ڈرامہ ہے, میں یہ لفظ نہیں بول رہی, لیکن ایف آئی آر یہ بتاتی ہے کہ این اسی ٹائم پیچھے سے والد صاحب بھی آ جاتے ہیں, پولیس بھی آ جاتی ہے, وہ لڑکا بھی غلط حالت میں بتایا گیا کہ شرٹ کے بغیر بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں چھری پکڑ کے.
کیا پورے کا پورا ہمارا جو سسٹم ہے وہ آٹو پہ لگا ہوا ہے کہ فوراً سائرن بج جاتا ہے کہ اندر یہ کام ہو رہا ہے جی پہنچو ساری کی ساری فورسز؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے اور ایف آئی آر ایسا بنائی ہے تو ایٹ دا اینڈ جو کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. اس پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ارسلان جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت اچھا کیا. کریڈٹ گوز ٹو CCD. اگلے کیس کی ہم بات کریں، کراچی میں بھی ایک کیس سامنے آیا کہ 3 سال کی ننھی بچی کلثوم، جی اس کی باڈی بند لاش ملتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ آج کنفرم بھی ہو گیا ہے کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، مبینہ طور پر گینگ ریپ کیا گیا. اب کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو وقوع ہے اس دن سے لے کے اب تک کوئی 3 دن 4 دن گزر چکے، ملزم گرفتار نہیں ہوا. مجھے سوال، مجھے اعتراض، مجھے بات اس پر کرنی ہے، کام کرنے والا کر گیا، جس نے ڈالنی تھی گیم وہ ڈال گیا. آپ لوگ باقی کے سارے کیا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے، آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ آپ کو یاد ہے ہم نے کیس کیا تھا جس میں ریڑی والا، جوس والا بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، پھر ان کی ویڈیوز بناتا تھا، پھر USB میں تھیں. اس پر میری SSP سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا کتنی ویڈیوز ہیں آپ بتا دیجئے. محظور صاحب ہیں. میں کہا جی میں بتا دوں، میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ نے آنسر دینا ہے، آپ کے معاملات ہیں، یہ آپ کے ایریا میں ہوا. اب اس کیس میں بھی میں سوال یہ چھوڑتی ہوں صرف اور صرف محظور صاحب پر نہیں، بلکہ میں یہ سوال کرتی ہوں پورے کراچی سے، اللہ کا واسطہ ہے جواب دے دیجئے کتنے لوگ تھے، کون تھے، کیوں نہیں پکڑے آپ لوگوں نے؟ 3 دن گزر گئے، اختیارات نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں. اچھا اس کیس کے اندر بھی بچی جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے، 3 سال کی بچی، اور رات کو بوڈی بند ایک لاش ملتی ہے. محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، دادا شناخت کرتے ہیں کہ یہ تو میری پوتی ہے کلثوم. گلی میں لاش کا پھینکنا، اور لاش، توبہ استغفار توبہ استغفار 1000 بار میری توبہ، تشدد ہوا ہے، مار پیٹ ہوئی ہے، نیلی ہو رہی ہے، کالی ہو رہی ہے، زخم ہے لاش ننھی سی کے اوپر. بچی ہے، 3 سال کی بچی، آپ دیکھیں کیا ہوگی ہوتی ہے کتنی. وہ تو چلتی چلتی بیچاری لڑکھڑا جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں، اتنی ننھی گلی ہوتی ہے، اور اس کو آپ اس طرح سے مار پیٹ کے گلی میں پھینک رہے ہیں. اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے یہاں پر پھینکا، رولا شولا ڈلا، والد صاحب آئے گھر سے، دادا ان کے آئے، لیکن رپورٹ یہ ہے کہ دادا نے بچی کی شناخت خود کی اور نام اس کا کلثوم بتایا، عمر 3 سال بتائی، اور یہ کہا کہ ہاں جی یہ ہماری کلثوم ہے. پوچھیں جا کے اس کی ماں سے، پوچھیں جا کے اس کے باپ سے، پوچھیں جا کے اس کے دادا سے کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر. ان کو اپنی بیٹی کہاں سے کس طرح کس ادا سے یاد آ رہی ہوگی. جس طرح سے بچیاں ڈیفینیٹلی گھروں میں باپ کی گود، ماں کی گود، انگلی پکڑ کر قدم چلنا سکھاتے ہیں، اور پھر پتہ لگے جی بچی کی وہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے. انیشیل رپورٹ میں یہ سامنے بھی آ گیا ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور 1 سے زائد افراد اس کے اندر شامل ہیں. اب DNA رپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، فورینزک کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ سپیڈ لگا لیں، دوڑ لگا لیں، پروٹوکال لگوا لیں، کالز کروا لیں، تو آپ مہینے سے پہلے لے ہی نہیں سکتے. DNA رپورٹ آئے گی تو میں کہوں گی کہ ہاں بھائی بات اس طرح تھی، باقی تو چائے مگوئیاں ہی تھیں. لیکن پولیس یہ شک ظاہر کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹیمپٹ جو ہوئی وہ ایک کی نہیں ہے، وہ کافی سارے لوگوں کی ہے. اتھینٹک بات ہوگی DNA کے بعد، اور DNA کا سیمپل جو ہے وہ لے لیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور ساتھ میں ڈاکٹر سمیہ نام بتایا جاتا ہے، ڈاکٹر ہیں جن کی سربراہی میں یہ سارے معاملات میڈیکل کے ہو رہے ہیں. اگلی سٹوری کی ہم بات کریں، سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، ایون کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ بس میں جگہ نہ دینے پر ایک بے گناہ شہری کو گولی مار دی. جھگڑا یہ تھا کہ ایک عام شہری، یہ شیخوپورہ سے 32 چوک سے اس بس نے آنا تھا لاہور، اور یہ روٹین کے مطابق تھی جس میں ٹکٹس لوگ خریدتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اپنی اپنی سیٹ کے اوپر. اسی طرح سے ایک عام شہری بیچارہ امجد، وہ بھی بیٹھا ٹکٹ خرید کے سیٹ کے اوپر، اور یہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا. اس کے بعد ایک آ جاتے ہیں جگے وارڈن، اسسٹنٹ وارڈن کہہ دیتے ہیں، عام روٹین میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی کانسٹیبل ہے، آ کے کہتا ہے اٹھو یہ اتھو میں اتھے بہنا ہے. اب ڈیفینیٹلی ان کی جو لینگویج ہے، جو انداز ہے گفتگو کا آپس میں، جتنی کی مینٹالٹی ہوگی پھر 32 چوک پہ پھر بس میں جانے والے ہیں وہ کیا ہوں گے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. اب کہتے کیوں میں کیوں اٹھوں یہاں سے، بھائی میں پیسے دے کے بیٹھا ہوں، میں ٹکٹ خرید، یہ دیکھیں یہ میری ٹکٹ ہے، میں پیسے دے کے آیا ہوں. کہتا نہیں اٹھو ادھر سے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہاں سے اٹھو، اگلی سیٹ پہ چلے جاؤ یا پچھلی سیٹ پہ آ جاؤ. کہتا نہیں صاحب میں کوئی نہیں اٹھنا، میں ایتھے ہی بہنا ہے. اس کی بھی سوئی اڑ گئی، اس کی بھی سوئی اڑ گئی، جھگڑا ہونے لگا. اتنے میں کنڈکٹر آتا ہے، اتنے میں بس کا ڈرائیور آتا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے تینوں سمجھ نہیں آ رہی، صاحبہ نے بہنا ہے تے بہنا ہے، اٹھ جائے تو. کہتا کیوں، میں نے پیسے دیے. اب ڈرائیور یہ کہتا ہے کنڈکٹر کو اس کے منہ پہ مارو اس کی ٹکٹ اور پیسے تے صاحبہ نو بٹھا. صاحب کیا کر رہے ہیں، صاحب اتنے میں اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں.
गिरेबान खींचने चंद सेकंड्स के दौरान डेफिनेटली ये झगड़ा हुआ, कोई घंटों की बात तो थी नहीं। जब ये झगड़ा हो रहा है, आवाम बीच में आ गई, इतनी सी बात इतनी बना देती है ये आवाम, तमाशबीनी खूब सुथरी करके करती है। कंडक्टर कहता है साहब जी तुसी पिस्टल नहीं रखी अपने कोल, पिस्टल कड्डो ते मार दियो इनू, तुहानू किन्ने पुछना है। उनको पिन कर रहा है, हवा दे रहा है, शय दे रहा है। और ऐसा ये कोई मेंटालिटी इसकी भी घटिया थी वार्डन की, जिसने उसकी बातों को इस तरह से अपने ऊपर लिया कि मैं पता नहीं कोई पीएम लगने लगा हूँ पाकिस्तान का, मैं पिस्टल निकालूँ और मार दूँ। ब्लैक कलर का एक इसने बैग पहना हुआ है, बहुत छोटा सा है, उस बैग में से निकाली पिस्टल, ठा गोली मार दी टांग के ऊपर। अच्छा, वार्डन के पास जो है, ट्रैफिक वार्डन है, उसके पास पिस्टल का क्या काम? गुड क्वेश्चन। अलाउ तो नहीं है, इदारा तो नहीं ये कहता, लेकिन सरकारी पिस्टल तो है नहीं। बिल्कुल सरकारी पिस्टल अलाउ ही नहीं है फील्ड वालों को। वो लोग रख सकते हैं जिन्होंने खसूसी तौर पर परमिशन ली होती है, इन केस ऑफ एमरजेंसी, किसी की दुश्मनदारी है, किसी का कोई मसला है, वो रख सकते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर्स पास होते हैं, परमिशन ली जाती है। ऐसा तो कोई सीन यहाँ पे था नहीं। इस तरह तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाइक वाले को हाथ देंगे, वो नहीं रुका ठा, अगले को रोका वो नहीं रुका ठा, इस तरह तो ये सीन स्टार्ट हो जाएगा। जितने वार्डन्स फील्ड में काम करते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं, जब आपको पता है कि तासीर साहब, गवर्नर साहब का जब मर्डर हुआ था, उसके बाद एक कानून पास हुआ था और उस कानून में बाकायदा तौर पर ये बात लिखी गई थी, इम्प्लीमेंट था कि हर ट्रैफिक वार्डन वो जिसको फील्ड में भेजा जाएगा उसकी पहले एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होगी, यानी एक नफ्सियाती टेस्ट होगा। जो उसमें क्लियर होगा उसको लगाएंगे, जो नहीं होगा वो उसको नहीं लगाएंगे। अब बहुत से लोगों का ये मसला बीच में आया कि ठीक है, लोगों के घरेलू मसाइल हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, या कोई एक चीज़ ऐसी है आपको पैनिक करती है, ट्रॉमा देती है, ऐसे लोगों के लिए काउंसलर्स रखे गए थे कि काउंसलिंग करेंगे, और वो बड़े को वीआईपी प्रोटोकॉल वाले लोगों के साथ होता था ये मामला। इसके बाद फिर से चेक करेंगे, अगर क्लियर है तो जाएगा फील्ड में, नहीं है तो नहीं जाएगा। कानून तो ये कहता है। इसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल हुआ ही नहीं। अगर किसी का पॉजिटिव निकल आए तो उसको मेडिकल बेस पर रिटायर कर देते हैं। इसको चेक कर लें, उसको पता ही नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होता क्या है। पिस्टल कहाँ से ली, कैसी थी, कौन सी थी, क्या उसका लाइसेंस था नहीं था, इसने पास क्यों रखी हुई थी। 15 साल का बच्चा आप जाके गुजरांवाला में चेक कर लें, नत्थू सिविया में हर बच्चे के हाथ में पिस्टल नज़र आएगी। अब सरगोदा खोले, मतलब हर गांव अब तो मशहूर हुए हैं जहाँ पर असलहा मिलेगा, जहाँ पे मंशियात मिलेगी, जहाँ पर जिना होगा, गाँव के बाकायदा टैग्स लगे हुए हैं। तो शेखुपुरा मशहूर है बदमाशी में और कत्लो गारत में और डकैती में। तो डकैती की हम जब बात करते हैं और वहाँ पे पिस्टल ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आम सी बात है, ऑनलाइन लोग ख़रीद लेते हैं, रखते हैं, और इसने भी यही काम किया। और ऊपर से सोने पे सुहागा, गोली लगी और वो चीखो पुकार कर रहा है, ज़ाहिर है तकलीफ़ है, शिद्दत है, चीखे मार रहा है, ओए क्या करता है। ये जुमला उसका बड़ा मशहूर हुआ है। ये आगे से क्या कर रहा है, की करता है, ठीक ही देखी था आप ही तो कह रहे सी के मारती हो, तो मैं मार देता इनू। अब आप देखें मेंटालिटी उस वार्डन की कि कितनी की मेंटालिटी है। ड्राइवर और कंडक्टर कह रहा है काम वध गया जे नाजुए तो, फिर वो भाग रहे दुम धबा के वहाँ से, और बाकायदा इतनी आवाम जो है, गिरफ्तारी होगी उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि शेखुपुरा में सीटीओ कौन है इस टाइम, जो भी हैं थोड़ा सा ज़रा नरमी के साथ और दिल में दर्द रखते हुए इस केस को देखें तो मसला कोई इतना बड़ा नहीं है कि दहशतगर्द पकड़ना है इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नीयत होगी, दिल होगा तो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं तो फिर ये केस भी हमेशा की तरह एक और फाइल की नज़र हो जाएगा। अगली स्टोरी पे बात करते हैं। हमने पाकिस्तान की स्टोरीज तो डिस्कस की, इंडिया का एक केस है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, इवन कि इंडिया के हर यूट्यूबर ने कवर किया हुआ है। एक लड़की है, अपने मंगेतर को घुमाने लेकर जाती है किला में और धक्का देके मार देती है। ठीक कहते हैं आप, खबर तो बहुत ज़्यादा वायरल है। सिया नाम है लड़की का, और लड़की जो है वो 20 साल की है। ये एक अरेंज मैरिज हो रही थी और इनकी वीडियोस, टिकटॉक्स, जो कुछ भी इन्होंने एडिट शेडिट करके सॉन्ग लगा के बनाया, उनको देख के लगता है कि बड़े ही पुराना चाहने वाले दो लव बर्ड्स हैं और अब इनकी शादी होने जा रही। वीडियोस ये बताती। फरवरी में मंगनी हुई थी, 2 महीने बाद शादी थी। यस, यानी हम ये कहेंगे कि 4 महीने पहले का ये वक्त हुआ है। जैसे हमारे यहाँ किला पर या मुख्तलिफ इस तरह की जो सकाफ़ती विरासत है वहाँ पर लोग जाते हैं देखने के लिए, इसी तरह से इंडिया में एक ऐसा तफरीही मुकाम था जहाँ पर सिया अपने मंगेतर के साथ, जिसका नाम है केतन अग्रवाल और ये है 26 साल का, सिया है 20 साल की, ये दोनों जाते हैं घूमने के लिए। अब ये ठीक ठाक बुलंदी पर गए, चूँकि ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है जी। 400 फीट की ऊंचाई पर मेमोरीज बनती हैं। 400 फीट की बुलंदी पे जाके उसको धक्का दे दिया, वो बेचारा नीचे गिर गया। मंगेतर साहब ने वो उठा नीचे गिरे हुए,
کیونکہ یہ پسند کرتی تھی کسی اور لڑکے کو اور شادی کرنا چاہتی تھی اس سے. اب اگر اس سے شادی کرنی تھی تو بھائی گھر والوں کو بتا دیتی ہیں آپ. ہمت نہیں ہوئی نا کہ گھر والوں کو بتا سکے. ہمت نہیں ہوئی, شو نہیں ہونا چاہتی تھی کہ میں انکار کر رہی ہوں شادی سے, یا مجھے شادی نہیں کرنی, یا جو بھی پریشر تھا. اس چیز کو اس نے اس طرح سے اپنے ذہن میں پلان کیا کہ اس طرح یہ مر جائے گا, قصہ ختم ہو جائے گا اور آٹومیٹکلی شادی رک جائے گی اور پھر میں اسے شادی کر لوں گی. وہی بات ہے کہ پتہ نہیں چلے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, لڑکی اتنی شاطر تھی, بتایا جاتا ہے کہ 4 دن پہلے مارنے سے 4 دن پہلے لڑکے کو قلعے میں لے کر گئی. تب بھی پلان کیا لیکن تب ہو نہیں سکا ایگزیکیوٹ. ایگزیکٹلی موقع ہاتھ نہیں آیا ہوگا, یا کوئی اینگل نہیں بنا ہوگا, یا وہ اوپر نہیں گیا ہوگا, یا اوپر گیا ہوگا تو ٹکا نہیں ہوگا, موقع نہیں مل سکا. 4 دن پہلے ٹرائی کیا, لیکن اب جو ٹرائی کیا اس میں کامیابی حاصل کی. اور یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ لڑکی کے جو والد صاحب ہیں وہ فائنینشلی طور پر سٹیبل ہیں, تگڑے ہیں. 17 کروڑ کا ایک ولا ان کی شادی کے لیے بک کروایا گیا تھا, اور باقاعدہ طور پر بڑی بڑی ہستیوں کو اس شادی پر انویٹیشن بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے جوائننگ دینی ہے. بزنس بھی کر رہی تھی یہ لڑکی, اور والد نے بڑی بہترین قسم کی ایک بیکری بھی اوپن کر کے دی ہوئی تھی جس کی برانچز تھیں, اور اس کو یہ رن کر رہی تھی. اب ویڈیوز ہم دیکھیں تو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ سب کے اندر ایسا ہی پیار محبت ہونا چاہیے, لیکن کہانی کے پیچھے, تصویر کے پیچھے رخ کچھ اور تھا, فرنٹ پر کچھ اور تھا. لیکن ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا انسان نے, اور انسان اپنا سر گھٹنوں میں دے کے روتا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے. اب یہ لڑکی خواب کیا سجا کے بیٹھی تھی, یہ ختم, شادی رک گئی, اور پھر میں جاؤں گی اس کے پاس جس کو یہ چاہتی ہے, یہ پیار کرتی ہے, اٹیچ ہے. وہ لڑکا اس پوری کارروائی میں, پلاننگ میں اس کے ساتھ شامل تھا, اور چاہے وقوع پر موجود بھی تھا. اور رپورٹ یہ کیا گیا جی وہ فوراً سے موقع پر پہنچ گیا تھا, چونکہ اس نے پروٹیکٹ کرنا تھا سیا کو. اور نہیں اللہ کے بندو, پروٹیکٹ نہیں کرنا تھا, وہ تو شامل تھا اس سارے کارروائی میں, اور یہ سب کچھ گائیڈ لائن دینے والا وہی شخص تھا. اچھی خبر یہ ہے کہ اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے, اور سیا کو بھی گرفتار کر لیا ہے. جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں اس لڑکے کی, یعنی کہ جس نے مشورے دیے, جس نے سمجھایا بتایا, چیتن اس کا نام ہے, وہ بھی بڑا ینگ لڑکا ہے. اب وہ پیار بھری نگاہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں, اب وہ غصے سے دیکھ رہی ہیں کہ تو نے کیا اور تو نے کیا, تو نے کیا اور تو نے کیا. اینڈ یہ ہوا. انڈین جرنلسٹ اس کیس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی نے باہر آ جانا ہے, اس کیس کا کچھ ہونا نہیں ہے, کیونکہ ایویڈنس اس طرح سے ملنے نہیں ہے کہ لڑکی نے اس کو دھکا دیا. ثابت نہیں ہو سکے گا. علی, ثابت ہونا ہو تو وہ مثل بتا دیتی ہے, ضمنیاں بتا دیتی ہیں. یہ قلم اور یہ ہاتھ جو ہے تفتیشی, اس کے ہاتھ میں قائد اعظم کتنا گیا ہے اور کتنا نہیں گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. جو لکھنا ہے اس کا اثر آ ہی جاتا ہوتا ہے نا. اب کون کتنا کس طرح سے لکھتا ہے, یہ چیزیں ہیں. دھکا اس نے دیا یا نہیں دیا, یہ لکھے گا کون؟ تفتیشی آفیسر, اور پھر عدالت فیصلہ کر دے گی. اب تفتیشی کے اوپر ساری نظریں ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, لیکن میجورٹی کیسز میں خواتین کے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی پٹھانی, اوکاڑا جیل میں, میں وزٹ پر گئی, پروگرام مجھے ریکارڈ کرنا تھا. وہ لشکری صحیح بہترین قسم کی بیٹھی ہوئی ہیں, میں اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو رہی ہوں کہ کتنی کانفیڈنٹلی بیٹھی ہے, اس کو ڈر ہی نہیں لگ رہا کہ ٹی وی والے ہیں اور ایس پی ساتھ کھڑے. کہتی ہاں بھائی بی بی بولو کیا کرنے آئی ہو, مجھے کہہ رہی ہے. یہ باتیں آج سے کوئی 4 سال پرانی, 4.5 سال پرانی. میں نے کہا آپ کس کیس میں آئی ہیں؟ کہتی ہو میرا مسئلہ ہے نا, تم بولو تم کیوں آیا اندر. مطلب جب خاتون ڈی ٹریک ہو جائے یا منشیات وغیرہ کے معاملات یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جائے, پھر شرم وغیرہ اور حیا اور پردہ اتار کے وہ سائڈ پہ پھینکتی ہے. سیا نے بھی یہ پردہ اتار دیا تھا, تبھی جا کے اتنا بڑا سٹیپ لیا. میں نے ایس پی سے پوچھا کہ یہ کیا بلا بٹھائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے, کہ آپ لوگوں کو نہیں تنگ کرتی؟ کہتے نہیں ہمیں نہیں تنگ کرتی, یہ لوگوں کو ہی تنگ کرتی ہے, اور یہ آتی جاتی رہتی ہے, سال میں ایک آدھی دفعہ آتی ہے, اس کی بیل ہوتی نکل جاتی. کرتی کیا ہے؟ منشیات سپلائی کرتی ہے. مجھے بتائیں منشیات سپلائی کرنے والی بی بی اگر کچھ ہی عرصے میں, مہینے 1.5 میں باہر آ جاتی ہے ضمانت کرا کے, تو پھر تفتیشی سو رہی ہوتا ہے نا, پھر تفتیشی کی قلم اور حساب سے چلتی ہے. یہی کیسز ہیں, کیا انڈیا کیا پاکستان.